نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک رافضی نے ہمارے ایک بھائی کو صحابہ کرام کے متعلق چند اعتراضات بھیجے ہیں اور اس نے مطالبہ کیا کہ ان اعتراضات کے جوابات دو۔ ہمارے اس بھائی نے ہم سے رابطہ کیا اور ہمارے سامنے وہ اعتراضات رکھے۔ ہم انشاءاللہ ان اعتراضات کے تفصیلی مدلل جوابات دیں گے اور ساتھ ہی ہم رافضی پر بھی سوالات چھوڑیں گے اور اس رافضی پر لازم ہے کہ وہ بھی ہمارے سوالات کے جوابات دے۔ پہلا اس نے اعتراض کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، انساب الاشراف کتاب کو لے کر، کہ اس میں ایک روایت ہے جس کا عنوان دیا معاویہ ایک بند تابوت میں جہنم میں ہے، اور اس کے لیے انہوں نے روایت پیش کی ہے خلف بن ہشام، ابو عوانہ اور سالم، اعمش اور سالم کے واسطہ سے۔ یہ روایت جو اس نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پیش کی ہے، اس پر ہم دو طرح سے گفتگو کریں گے۔ ایک اس طرح کہ اس روایت کی سند بالکل صحیح نہیں ہے، کمزور ہے، باطل ہے، کیونکہ اس روایت کی سند میں ابو عوانہ سے اوپر ایک راوی ہیں الاعمش، اور وہ عن سے روایت کر رہے ہیں۔ الاعمش چونکہ مدلس ہیں اور مدلس کی عن والی روایت معتبر نہیں ہوتی، الا یہ کہ وہ سماع کی تصریح کر دے یا اس کا کوئی معتبر متابع مل جائے، یا پھر محدثین تصریح کر دیں کہ فلاں روات جب ان سے نقل کریں یا فلاں روات جب یہ ان سے نقل کریں تو ان کی روایت معتبر ہے۔ لہذا اعمش کی چونکہ یہاں پر تدلیس ہے، اس لیے یہ اس روایت کے صحیح نہ ہونے کی دلیل ہے۔ نمبر دو، اس روایت کو نقل کرنے والا ہے سالم بن ابی الجعد۔ یہ روایت کر رہا ہے ڈائریکٹ بلا واسطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سالم بن ابی الجعد یہ صحابی نہیں بلکہ تابعی ہے، اور اس کی ملاقات نہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور نہ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جیسا کہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر میں لکھا ہے۔ تو جس آدمی کی ملاقات اور سماع حضرت عمر و علی سے نہ ہو، وہ بلا واسطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سالم نے یہ روایت کسی اور سے سنی ہوگی، اور روایت کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یقیناً اس کو یہ روایت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی دشمن نے بنا کر سنائی ہوگی، جو کہ اس نے آگے بیان کر دی۔ آپ یہاں پر رافضی کا دھوکہ دیکھیں کہ اس نے عربی عبارت کے اوپر نشان لگایا ہوا ہے حدثنی خلف بن ہشام، یہ نشان دیکھیں آپ، اور اس کے اوپر اس نے خود اردو میں ترجمہ کیا، اور سالم بن ابی الجعد کے ساتھ اس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ دیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ عموماً صحابہ کرام کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، اور رافضی نے دھوکہ دینے کے لیے سالم کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ لکھ دیا، تاکہ یہ روایت دیکھنے والے اور سننے والے عام انسان کو دھوکہ دیا جا سکے، اور وہ یہ سمجھے کہ سالم کوئی صحابی ہے اور وہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہا ہے، حالانکہ سالم صحابی نہیں بلکہ تابعی ہے، اور تابعی بھی کوئی بہت بڑا نہیں بلکہ معمولی درجے کا تابعی ہے۔ تو نہ تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا ہے، اور اس کے درمیان پتہ نہیں کتنے واسطے ہیں، اور کون لوگ تھے جنہوں نے اس کو اس طرح کی جھوٹی روایت سنائی ہے۔ یقیناً وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی دشمن ہی ہوگا، اور یہ بھی اس کے ضعف کی وجہ ہے کہ اس روایت میں سالم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان انقطاع ہے۔
اور دوسری ہم گفتگو کرتے ہیں متن کے اعتبار سے کہ اس روایت کا متن بالکل جھوٹا ہے۔ اس روایت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ صحابی ہیں، نعوذ باللہ جہنم میں ہوں گے، حالانکہ ہمارے سامنے قرآن کا فیصلہ ہے۔ آپ قرآن پاک کا پارہ نمبر 27 دیکھیں، سورۃ الحدید ہے، آیت نمبر 10 میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور یہ سارے کے سارے لوگ کون سے؟ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، انہوں نے قتال کیا اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، انہوں نے قتال کیا اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، ان سب کے ساتھ اللہ نے الحسنہ کا وعدہ کیا، اور حسنہ سے مراد ہے جنت۔ اس سے معلوم ہوا کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے دونوں سے اللہ جل شانہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق دونوں طرح کی روایات ہیں۔ آپ کو فتح مکہ سے پہلے والا مسلمان سمجھ لیا جائے یا بعد والا مسلمان سمجھ لیا جائے، دونوں صورتوں میں آپ کے لیے اللہ جل شانہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ تو انصاب الاشراف کی یہ روایت قرآن پاک کی اس آیت کے بھی مخالف ہے، اور قرآن پاک کے سامنے اس طرح کی روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح روایت ہے جو صحیح بخاری حدیث نمبر 2924، اور اس کے علاوہ بے شمار کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، بڑی معروف مشہور حدیث ہے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ بھی ہے، آپ کی پیشن گوئی بھی ہے۔ اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو بحری غزوہ کرے گا، انہوں نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ تو پہلا لشکر جس نے بحری غزوہ کیا تھا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ کہ اس میں شامل تھے بلکہ سیدنا معاویہ اس لشکر کے امیر بھی تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی سے معلوم ہوا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بحری غزوہ میں شرکت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا، جبکہ یہ جھوٹی روایت کیا کہتی ہے کہ وہ جہنم میں ہوں گے۔ تو انصاب الاشراف کی یہ جھوٹی روایت صحیح بخاری کی صحیح روایت کے بھی خلاف ہے، لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ معاویہ مجھ سے ہے اور میں معاویہ سے ہوں، میں اور معاویہ اکٹھے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں اور اس کی سند بھی معتبر ہے۔ ہم نے ایک ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ اس روایت کے اوپر بحث کی ہوئی ہے۔ تو اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، جبکہ اس روایت کا متن کیا کہتا ہے؟ وہ جہنمی ہیں۔ تو یہ روایت ان صحیح روایات کے بھی خلاف ہے اور قرآن پاک کی آیات کے بھی خلاف ہے، لہذا اس روایت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ جھوٹی موضوع صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے گڑھی کی روایت ہے۔ اب ہم اس رافسی کا دھوکہ ایک اور طریقے سے بھی ظاہر کرتے ہیں۔ ایک تو اس نے دھوکہ دیا ہے سالم کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ لگا کر، تاکہ عام بندہ یہ سمجھے کہ سالم کوئی صحابی ہے، اور دوسرا جہاں روایت ختم ہوتی ہے بریکٹ کے اندر دیکھیے لکھا ہوا ہے یہ بخاری کی اسناد ہے۔ کتنا بڑا رافسی نے جھوٹ بولا۔ ہم رافسی سے کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کھول، ہمیں دکھا کہاں پر سالم بن ابی الجعد بلا واسطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہوں۔ یہ اس کا دھوکہ ہے۔ رافسی کی کوشش کیا تھی کہ مسلمانوں کے سامنے یہ ظاہر کیا جائے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جہنمی ہے۔ ہم اس کو دکھاتے ہیں اور ہم اس سے مطالبہ کرتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اعتراض کا جواب دیا، تم ہمارے اعتراض کا جواب دو۔ شیعہ کی ایک کتاب ہے الخصال، لکھنے والا شیخ صدوق شیعہ ہے، اس کتاب کا صفحہ نمبر 227 ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا، امام معصوم نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 4 چیزیں میری امت میں باقی رہیں گی، اور ان میں آخری چیز کیا فرمائی کہ میری امت میں نوحہ باقی رہے گا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو عورت نوحہ کرے گی اگر اس نے توبہ نہ کی تو اس کو تارکول کا لباس پہنایا جائے گا۔ ہاں، الخصال شیخ صدوق صفحہ نمبر 227۔ اس روایت سے کیا معلوم ہوا
کہ نوحہ کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے، چونکہ شیعہ رافضیوں کی اکثریت سال کے بے شمار دنوں میں نوحہ کرتے بھی ہیں، نوحہ پڑھتے بھی ہیں، نوحہ کرواتے بھی ہیں۔ اس روایت کی روشنی میں یہ سارے کے سارے رافضی شیعہ پکے جہنمی ہیں۔ اب بتاؤ رافضیو، تم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنم کی طرف لے جا رہے تھے، اور تمہاری روایت نے بتا دیا کہ تم سارے کے سارے نوحہ خان جہنم کا ایندھن بنو گے، اور تمہیں تارکول کا لباس پہنایا جائے گا، اور تمہیں خارش زدہ لباس پہنایا جائے گا، اور جب تم جہنم کا عذاب جھیلو گے تو تب تمہیں پتہ چلے گا کہ نوحہ کرنا کیسا تھا، اور صحابہ کرام کے اوپر تنقید کرنا کتنا بڑا جرم تھا۔